السلام علیکم ناظرین، نیوز وین کے ساتھ میں ہوں زمینہ قریشی اور میرے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کی سینئر رہنما فوزیہ بہرام صاحبہ۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میم۔ میم موجودہ حکومت کے 2 سال پورے ہو گئے اور تیسرا سال جاری ہے، آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ حکومت کے حالات دیکھنے کے لیے حکومت سے پہلے جو حکومت کو حالات ملے ہیں، جن حالات میں حکومت ملی ہے، ان حالات پہ نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو انہیں مصیبتوں سے نکالا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ خاص طور پہ معاشی حالت میں ملک بہت زیادہ دگرگوں تھا، اور ملک کو ان حالات پر جہاں ہم بہتر معاشی پوزیشن کو اسیس کر سکتے ہیں، یہ ابھی دیکھنے میں اسی حکومت کے دور میں پی ٹی آئی کی محنتوں سے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی اکنامکلی بہترین کام کر رہی ہے۔ میم پی ٹی آئی حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ غریب لوگوں کو 10 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی اور 50,000 گھر تعمیر کر کے دیے جائیں گے، تو کیا ایسے گھر کہیں بن رہے ہیں؟ نہیں، نوکریاں جو ہیں وہ ابھی بھی شروع ہیں، اور نوکریاں جو ہیں ان کو بند نہیں کیا گیا، اور البتہ میرٹ پہ یہ چیزیں اس لیے لے کے آئی ہے حکومت کہ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اپنی سفارشوں سے حاصل کر لیتے تھے نوکریاں، اور جابس پر جو سیریسلی ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ رہ جاتے تھے۔ پی ٹی آئی نے ڈیزرونگز کو جابس دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کام کر رہی ہے۔ میم یہ جو ریڈیو پاکستان کے باہر جو احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ 20 سال سے لوگ کام کر رہے تھے اور ان کو اچانک کام سے نکال دیا گیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ ملک کے حالات خاص طور پر میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا اکنامکلی ٹھیک نہیں تھے۔ جو ملک کے حالات تھے وہ خراب تھے، اور حالات ایسے تھے کہ اداروں کی بالکل شامت آ چکی تھی اور ادارے ٹوٹ رہے تھے۔ ایک ریڈیو پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے اور سینئر ادارے جو ہیں وہ بھی اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ان سے ہم کوئی سنجیدہ قسم کی توقع کرنے سے پہلے ان کے جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو ہوا، مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں کو نکالنا پڑا، لیکن اگر ان کو نہ نکالا جائے تو ادارہ بیٹھ جائے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، قوم کا بھی اور عوام کا بھی۔ میم مزار قائد کی بے حرمتی کیپٹن ستر کو گرفتار کیا گیا، کیا مریم نواز کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ مریم نواز اگر کوئی ایسی بات کریں جو قابل اعتراض ہو اور خلاف قانون ہو تو پھر ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ویسے مریم نواز کی گرفتار کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایسی کوئی حرکت کریں کہ جو قانون کے اگینسٹ ہو تو پھر اور قانون کے زمرے میں وہ اس میں پہنچ جائیں جہاں وہ گرفتاری پہ پہنچیں تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میم شبلی فراز انفارمیشن منسٹر کا کہنا ہے کہ 15 جولائی تک نواز شریف پاکستان کی جیل میں ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے سینکڑوں لوگوں کو جیل میں بھجوایا بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی وجہوں کے، تو اب نواز شریف خود جتنی بڑی وجوہات لے کے باہر چھپے بیٹھے ہیں تو وہ خود سمجھتے ہیں کہ میں اگر جاؤں گا تو میں باتوں کے جواب صحیح نہیں دے سکتا، اور حکومت کو اور نیب کو صحیح جواب نہیں دے سکتا، تو اس کا پھل نکلے گا، تو اس کا پھل جیل ہی ہے۔ تو میم یہ جو اپوزیشن موجودہ حکومت کے خلاف جلسے کر رہی ہے، کیا یہ موجودہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جلسوں سے حکومت نہیں گرے گی، جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو نشاندہی کریں اگر یہ ان کے غلط اقدامات کی، تو موجودہ حکومت ایسی حکومت ہے کہ وہ برا نہیں منائیں گے، وہ اپنی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ان کو درست کرنا بہتر سمجھیں گے۔ میم کورونا کی دوسری لہر پاکستان میں آنے کا اندیشہ ہے، تو کیا یہ جلسوں سے اس وبا کو دوبارہ دعوت دینا
کہنا غلط نہیں ہوگا؟ جلسوں کا اب جو اجازت ہے وہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب خود دیں گے. تو اگر جب وہ اجازت دیں گے وہ تمام باتوں کو، تمام زاویوں کو پہلو میں رکھتے ہوئے پھر اجازت دیں گے. میں سیاست میں 1987 میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنی تھی اور میں نے سیاست کو خود پسند کیا. میں دیہات سے ہوں، میرا تعلق ہے، اور چکوال سے، اور وہاں سے میں نے پہلا الیکشن 87 میں لڑا، پھر 3 دفعہ میں ایم پی اے رہی، جنرل الیکشنز میں لڑتی ہوں. اس دفعہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ایم این اے کی سپورٹ کروں، کاف لیگ کے، اور مجھے انہوں نے ویمن سیٹ کے اوپر جگہ دی. تو میں نے پھر ایم این اے کی سپورٹ کی. شکر ہے ہم ایم این اے کا بھی الیکشن جیت گئے. چودھری شجاعت کا بیٹا سالک ہماری جگہ سے، میرے حلقے سے ممبر بنے ہیں، لیکن وہ جو حلقہ ہے وہ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں میں ہی رہتی ہوں، تو لک آفٹر مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اس کا میں سمجھتی ہوں سیاست ایک بہت اچھی اور بڑی بہترین طرز زندگی ہے. اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو سیاست مسلمانوں کے لیے بہت بہترین طریقہ زندگی ہے. اور سیاست میں لوگوں کی مدد کرنا ہوتی ہے، ان کو راستہ دکھانا، ان کو سیدھا جو راستہ ہے وہ دکھانا اور ان کی مدد کرنا، یہ بہت زیادہ بہترین کام ہے. اور جو سخت غلطی کر رہا ہو اس کو منع کرنا یا اس کی مدد نہ کرنا، یہ سیاست میں اگر اپنا منصوبے رکھے جائیں تو سیاست بہت بہترین ہے. میم آپ نے پی ٹی آئی ہی جوائن کیوں کی، کوئی اور پارٹی کیوں جوائن نہیں کی؟ میں نے پی ٹی آئی جوائن کی کہ عمران خان صاحب کے جو ویژن ہے، عمران خان صاحب جس طرح سوچتے ہیں، جس طرح عمل کرتے ہیں سوچنے کے مطابق، اور کوشش میں ہے ملک کو بہتر حالات میں لے جانے کے لیے. میں خود، میرے جیسے اور بھی لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھی بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں اور یہ اپنے گول تک آسانی سے پہنچیں. سب سے پہلے تو میں نے تحصیل تلگنگ کو اے گریڈ کروایا. وہ پہلے تحصیل اے گریڈ نہیں تھی، لوگوں کو بہت زیادہ جوڈیشل پرابلم تھے. پھر میں نے بہت زیادہ اسکول جو تھے وہ اپ گریڈ کروائے. میں نے بہت زیادہ سڑکیں، گلیاں، نالیاں بنائیں. پانی کا بہت زیادہ انتظام کیا دیہاتوں میں لوگوں کے لیے، اور پینے کے پانی کا. اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹیز جو ہے وہ میں نے بنائیں، اور بہت زیادہ اسکول کالجز کھولے، اپ گریڈ کروائے اسکول کالجز. اور لڑکیوں کی تعلیم کی میں نے خصوصی طور پر توجہ کی، اور آج چکوال جو ہے تعلیم میں پنجاب بھر میں دوسرے نمبر پر ہے. اور حکومت کے لیے میرا یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ویژن دیا ہے پاکستان کو، اس ویژن پہ عملی طور پہ کام کریں اور جلد مکمل کر کے اس ویژن کو عوام کے سامنے پیش کریں. بہت بہت شکریہ.